مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا، معلوم ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزو، اس دین کو تمہارے گھروں تک آنے میں بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر آج دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی بات آئے، آئیں کائیں شائیں نہ کرو، بلکہ یہ دین وہ ہے جہاں پر ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قید۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی ممبر پر کھڑے ہو کر وہی پھر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے 8 مہینے اندر جا کر کے آیا۔ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پھر سے وہی تمہارا طریقہ شروع ہوا۔ میرے عزیزو، کل بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے، آج بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ غلط کہتے تو اس سے ڈرتے تھے۔ اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار۔ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے، اس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنی زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے، سید الشہداء، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی۔ کربلا کے میدان میں خود کی بھی اور اپنے پورے اہل بیت کی، اپنے پورے خاندان کی، یہ ساری قربانیاں میرے عزیزو جو جتنا قریب ہو، جتنا محبوب ہو، اس سے یہ قربانیاں لی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو۔ صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا، اندھیری کوٹری میں، پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا، ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا۔ امام محمد بن حسن عسکری یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا۔ 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک۔ اور یہ وہ علماء ذوی الاحترام ہیں، یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہاری داڑھی تمہیں موت لا سکتی ہے، نہ تمہاری ٹوپی تمہیں موت لا سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مچھر سے بھی موت ہو سکتی ہے، اور اگر رب نہ چاہے عزت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان حالات میں عشق مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے۔ ہم خوشی سے کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی ہیں اس کام کے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ انصار کہتے ہیں حضور کی اس بات پر ہم اتنا روئے تھے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی۔ اس کے بعد پھر چاہیے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا ایک وادی میں جمع ہو جائے اور انصار ایک وادی میں، محمد اللہ کا رسول انصار کی وادی میں جانا پسند کرے۔ یہ میرے آقا نے جب فرمایا تو یہ اعزاز کتنا ہے۔ میں آج اس حدیث کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا اگر ہمیں چھوڑ چکی ہے تو کوئی بات نہیں، آمنہ کا لال کبھی ہمیں نہیں چھوڑے۔ ہمارے ساتھ وہ دولت ہے، ہمارے ساتھ وہ محبت مصطفیٰ کی معیت ہے جو ہمیں پاورفل بنا رکھتی ہے۔ یا اللہ، اے رب کریم، میرے اس عبداللہ بن جہش کی خواہش ہے کل میدان جنگ میں اگر اترنا ہوا، دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن جہش محبت مصطفیٰ میں دشمنوں کی صفوں میں چیرتا ہوا اندر چلا جائے، اور پھر تیری محبت میں لوگ اس کو گھیر لیں، کبھی اس کو دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور عشق مصطفیٰ میں ہر زخم کو کھاتا رہو اور تیرے کلمے کی بلندی کا اعلان کر کے دنیا سے جاؤ۔ جب حضرت عمر کے سامنے آتے تھے، حضرت عمر بلال حبشی کو بلال کہہ کر نہیں پکارتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال، آپ آگے آ جائیے۔ حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ ایسا کیوں کہتے؟ حضرت بلال کو جب یہ بات حضرت عمر کہتے تو حضرت بلال کہتے امیر المومنین آپ مجھے ایسا نہ کہا کریں۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بلال، جو محبت مصطفیٰ میں تم نے زخم کھائے، جو تمہاری پیٹھ پر داغ ہے، ذرا وہ جبہ اٹھاؤ، ہمیں وہ چومنے کا دل کرتا۔ ایک جملہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، توجہ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہنا، دنیا اگر تم سے سوال کرے کیا تو محمد عربی کا کتا ہے تو جواب دینے میں کسی کو شرم و حیا ہے؟ کسی کو شرم و حیا ہے؟ بھائی میں بھی فخر سے کہتا ہوں، ہم تو یہ کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اگر دنیا ہمیں اس نام سے بھی پکارے تو کبھی شرم و حیا کی بات نہیں۔ اور قبر کے حالات کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، اے سنی عاشق، جب تو تھک کر کے دنیا سے جائے گا، قبر کی تختیاں تمہارے رشتہ دار بند کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر جو سیاہ چہرے کے ساتھ، پیلی آنکھوں کے ساتھ جھنجھوڑ کر کے سوال کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہر مردے کے ساتھ سوالات ہوں گے، سب کو پتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا جو محبت
मुस्तफा में दुनिया से गया है। मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मोहम्मद अरबी पहले तशरीफ ला। मेरे आका फरमाते मैदान महशर में तुम देखोगे मेरे कंधे पर एक चादर होगी और वो खिसक रही हो, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपने मोहिब का हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। मिंबर नूर पर जलवाबार सादात व मशाइख आले रसूल उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज ये मेरी खुशबख्ती और सआदत की बात है कि मैं उस अजीम आस्ताने के अहाते में आपसे खिताब के लिए हाजिर हूँ जिनको औलिया कामिलीन और मशाइख के दरमियान लाडले मशाइख के नाम से मौसूम किया गया और याद किया गया। और ये अंसार सहाबा की आल से आया हुआ वो आस्ताना है कि आलन शरीफ के मुतालिक बरसों से हम सुनते तो आए, गुलबर्गा शरीफ के पड़ोस में एक ऐसा शहर है जो कुतुब दक्कन सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम आसर औलिया कामिलीन में से एक वली कामिल और कुतुब कामिल की आरामगाह है। यहाँ आने के बाद अब एहसास भी हुआ कि आलन शरीफ में और गुलबर्गा शरीफ में ज्यादा फर्क आज भी नहीं है। वजह यह है कि ये निस्बतों वाले लोग हैं। और मैं पढ़ रहा था हज़रत लाडले मशाइख रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक, मेरे अजीजों, जो ये लक़ब है ना लाडले, मशाइख औलिया कामिलीन की दरमियान मोहब्बत से पुकारा हुआ लक़ब है, लेकिन इसको हल्के में न ले। जो लाडला होता है वो अपनी बात मनवा के रहता है, और इसीलिए आप बेफिक्र यहां पर जिए, कोई आपका बाल बेका नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। मुसीबतें तो आएंगी, तकालीफ तो आएंगी, और ये भी मैं आपको बताता हूं कि जो ज्यादा लाडला होता है वही आजमाया भी ज्यादा जाता है। ज्यादा लाडला होगा तो वो आजमाया भी जाता है। इस आस्ताने के कुर्ब व जवार में रहने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दीन की खिदमत के लिए या अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत के लिए या औलिया के आस्तानों की हिफाजत के लिए तुम्हें मुंतखब फरमाया है, तो ये बात तुम्हारी भी खुशबख्ती की है कि अल्लाह ताला ने हजारों में तुम्हें चुना हुआ है। जो भी हालात है मैं जानता हूं अच्छी तरह से,
علن شریف کے متعلق غیور مسلمانوں نے بڑی تکالیف بھی یہاں پر اٹھائی ہیں، مصائب بھی اٹھائے ہیں، لیکن یہ ساری مصیبتیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اور ہمارے سے مشہور بھی ہے، یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے لیے ایسی ہیں، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں، خامخواہ آپ لوگ جوش میں آ جاتے ہو، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں۔ میاں یہ بات گھر والوں کو بھی کہی جا سکتی ہے، گھر میں زیادہ مصیبتیں آ رہی ہوں، گھر میں تکلیف ہو، راشن پانی کی قلت ہو، تو انہیں بھی صبر کے لیے کہہ سکتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے، اس میں کیا بڑی دقت کی بات ہے۔ آپ سب کے لیے بھی، کل امت مسلمہ کے لیے یہ جملہ بڑا پاورفل ہے، اور اسی وجہ سے آج میں جدھر سے گزرتا ہوں دیکھا کہ جس بنیاد پر ہماری زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب بچے بچے کی زبان پر وہ جملہ آ گیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ دستور ہے، جہاں سے اس کے دین کو دبانے کی کوشش کرتے وہیں قوت سے اللہ اس دین کو ابھارتا ہے، وہیں سے ابھرتا ہے دین۔ بہت سارے ایسے علاقے ہم نے دیکھے جہاں پر بھی اسلام اور سنیت کو دبانے اور ختم کرنے کی ناپاک کوششیں ہوئی ہیں، رب تبارک و تعالی وہیں سے جیالوں کو پیدا بھی کرتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا جیل کیا ہوتی ہے، سلاخیں کیا ہوتی ہے، قید کیا ہوتی ہے، ایک الگ سے تصور بھرا ہوا تھا کہ کرمنل لوگ اپنے اپنے سزائیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس وقت مجھے لے کر کے سنتری اندر جا رہے ہوں، بیرکوں میں موجود قیدی مجھے دیکھ کر کے ہی پکارنے لگے، مولانا آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں سوچتا رہا کہ ان کو کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا؟ باہر ابھی ہلہ چل رہا ہے، باہر ابھی سب شور و غوغا ہے، ہمارے پاس تو موبائل بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ ان کو کون بتایا، ہم تو ویسی نروس اندر جا رہے تھے بھوکے اور پیاسے، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ جہاں سے تم دبانے کی کوشش کرتے ہو اللہ وہیں سے ابھارتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دین اسلام جس سے آپ وابستہ ہیں، ہر زمانے میں اس پر قربانیاں دی گئی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ یہ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے جس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنے زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے، سید الشہداء، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی، کربلا کے میدان میں خود کی بھی اور اپنے پورے اہل بیت کی، اپنے پورے خاندان کی۔ یہ ساری قربانیاں میرے عزیزو جو جتنا قریب ہو، جتنا محبوب ہو، اس سے یہ قربانیاں لی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو۔ صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ جیسے کہ آج کے حالات پر جہاں کوئی بھی مسئلے نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں میں صرف اور صرف کھانے پینے کی وجہ سے چربی زیادہ آ گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دین تو بڑا آسان ہے، ہمیں کوئی مصیبت آئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ عظیم دین ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا کرتے تھے؟ گرم ریت پر ننگی پیٹھ کیوں سلایا کرتے تھے؟ اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ سیدہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر مکہ والوں نے شہید کیا تھا۔ عزیز، آپ نے امام احمد بن حنبل کو نہیں سنا؟ بغداد کے بازار میں ننگی پیٹھ ان پر کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے تھے۔ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی مرتبہ وقت کے ظالم خلفاء کے دربار میں اس عظیم قربانی کا سامنا کرتا رہا۔
اور ایک دو نہیں قربانیوں کی مثالیں بے شمار ہیں. ہم پڑھتے تھے کبھی اندر قید کے وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے, کچھ حالات صحیح نہیں لگتے, تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی, تو انہی مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنی تکلیف ہیچ نظر آتی ہے. سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا تھا, اندھیری کوٹری میں, پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا, ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا. امام محمد بن حسن عسکری یہ اہل بیت میں سے ہیں, ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا. 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے. حضرت سیدنا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک. اور یہ وہ علماء ذوی الاحترام ہیں, یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی. وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے. آج جو تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, جو تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں, یا یہ بلند و بالا مینارے نظر آتے ہیں, مسجدوں کی رونقیں ہیں, یا ہماری ممبروں اور محفلوں کی جو رونقیں ہیں, یہ صرف اور صرف آج کے پیسے والوں اور سیٹھوں کی مدد کی وجہ سے نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین گوگل سے پھیل گیا ہے. آج جو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے دین کے مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا معلوم ہو جائے گا. نہیں میرے عزیزو, اس دین کو تمہارے گھروں تک آنے میں بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر آج دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی بات آئیں کائیں شائیں نہ کرو, بلکہ یہ دین وہ ہے جہاں پر ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قید. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی ممبر پر کھڑے ہو کر وہی پھر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے 8 مہینے اندر جا کر کے آیا. لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پھر سے وہی تمہارا طریقہ شروع ہوا. میرے عزیزو, کل بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے, آج بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں. غلط کہتے تو اس سے ڈرتے تھے. اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار کریں گے. صرف اتنا ہی نہیں, محبت مصطفیٰ میں بات کرنا جرم ہے تو 100 بار کیا 1000 بار کیا ہرے سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ. آج سے میں کہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ کیا ہونے والا ہے جس سے خوف و ہراس کا ماحول آج پورے ہم ہر علاقے میں دیکھ رہے ہیں. ڈرے سہمے ہوئے لوگ اپنی داڑیاں کٹوائے, اپنے ٹوپیاں چھپوائے اور ایک لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نیوٹرل آدمی بن کر جینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناموں کو بھی چھپایا. کچھ نہیں ہوگا. نہ تمہاری داڑھی تمہیں موت لا سکتی ہے, نہ تمہاری ٹوپی تمہیں موت لا سکتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, رب تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مچھر سے بھی موت ہو سکتی ہے, اور اگر رب نہ چاہے تو کسی مودی یوگی سے بھی موت نہیں آ سکتی. آپ کیا سمجھتے ہو کوئی موت کا فرشتہ ہے جو ڈرا رہا ہے؟ نہیں, اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھو. آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر سے ہم وہ کہہ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ ہمیں جس جگہ سے گزارنا تھا گزار لیا اور گزرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور یہ بولتے رہیں گے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی. زیادہ سے زیادہ دنیا میں یہی ہو سکتا ہے. اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا, اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم سے پوچھنے والے کہ حالات کے اعتبار سے آپ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے ان لائٹوں کو دیکھا, ان کے اطراف جو پتنگے آتے ہیں اڑتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ پروانہ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے جو آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پروانہ. اور یہ شمع کے اطراف گھومتے پھرتے ہیں, کیوں آتے ہیں یہ؟ ان کو روشنی کی ضرورت ہے یا کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ پروانے جان دینے کے لیے آتے ہیں. شمع کے اطراف گھومتے پھرتے ہیں اور جان دے کر چلے جاتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے, 1 مرا 2 مرا 3 مرے, ان کو دیکھ کر کے دوسرے کیڑے پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سارے بھائی تو اس روشنی کے اطراف مر رہے ہیں, ہم کیوں جائیں؟ نہیں, ان پروانوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے. ارے میاں تم ہم سے پوچھتے ہو ہمارے بھائیوں کی موت ہو رہی ہے, پھر بھی ہم شمع کے اطراف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سن, ہم پیدا ہی ہوئے ہیں شمع کے اطراف گھوم کر جان دینے کے لیے. اسی طرح
मैं आज से कहता हूं, जो दुनिया हमसे ये सवाल करती है फिर भी आप इज्जत रसूल की बात क्यों करते हैं, इन हालात में इश्क मुस्तफा की बात क्यों करते हैं, मारे जाओगे काटे जाओगे। हम खुशी से कहते हैं हम दुनिया में आए ही हैं इस काम के लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। हमारी जिंदगी का मकसद ये है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये बात अब बात आ गई है, हम जिस आस्ताने के पास हैं, अंसार सहाबा की आल में से वो बुजुर्ग आते हैं जिनके और उसकी तकरीबात के मौके पर हम हाजिर हैं। हज़रत लाडले मशाइख रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक अब बात आई है तो मैं एक बात अर्ज कर दूं कि आज जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे पास बचा क्या है, कुछ नहीं बचा। गुर्बत ऐसी आ गई है कि लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपने पार्टियां बदल रहे हैं, जमातें बदल जा रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, इसके लिए अंसार सहाबा की एक मिसाल मैं आपको बता दूं। सुन्नी मुसलमानों, हम गरीब ही सही, हमारे हालात बहुत पेचीदा ही सही, इसलिए कि मुझे कभी कभार जलसों में जाने के वक्त लोग जो पहले से कहते हैं कि हजरत यहाँ ये मामलात है, ये मामलात है, सुन सुन करके मैं सोचता हूँ किस मामले में बात करें। अखलाक में बिगाड़, लड़कियों की बेपर्दगी, नशा का आम होना, बेहयाई, गुनाहों के अड्डों पर रात दिन गुजर बसर, इंटरनेट की बला ने जवानों के दीन का तो कत्ल कर दिया है, इनकी आंखों से हयात खत्म होने को आ गई। बहुत सारे मसाइल हैं, किस किस पर बात करें समझ नहीं आता। तो फिर हम घूम फिर करके आते हैं, सबका इलाज एक ही है, एक ही है, कौन कौन सी बुराई का जिक्र करें और इनका सद्देबाप करने की हम कोशिश करें। हम बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी एक बात दिल में ये आती है कि हम इतने ही टूटे बिखरे हुए हैं, ये जमात इसका कोई कायद ही नहीं रह गया, ये बेकायद के बेपरचम के तितर बितर है, बिखरी हुई है, इतनी ही बिखरी हुई है, इतनी टूटी हुई है, इतनी बैकवर्ड है। तो फिर मैं कभी कभार सोचता हूं ये 24 घंटे फिर मीडिया हम पर भोंकती क्यों है, क्यों भोंकती है? अगर हम कुछ नहीं है तो खातिर में ही नहीं लाना चाहिए। जिनके वजूद का कोई मतलब ही नहीं हो तो वो तो जिक्र के भी लायक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस चैनल को भी खोल के देखो, हमारी दाढ़ी हमारी टोपी, हमारा बुर्का हमारी मस्जिद, मीनार कभी गुंबद कभी कुरान कभी हदीस, यही सारी चीजें निशाने पर क्यों है? फिर हमें एहसास होता है ये बात गलत फैलाई गई है कि हम कुछ नहीं है, ये बात गलत फैलाई गई और हमको डर और सहम के रहने के लिए बात फैलाई गई है कि तुम टूटे बिखरे हुए हो, बैकवर्ड हो। हालात तो बता रहे हैं कि हम टूटे बिखरे हुए हैं, लेकिन ये कुत्ते भौंक करके तो बता रहे हैं नहीं टूटे बिखरे हुए नहीं हो। वजह यह है कि फिर बात समझ में आती है, इकबाल ने जो कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो नशा हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अब जो बात मैं कहने जा रहा था अंसार सहाबा की, आप नारे में ही वक्त पूरा खत्म कर देंगे, तवज्जो से मेरी बातें सुने, तवज्जो से सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग से वापसी के बाद, बहुत पावरफुल बात है, हदीस पाक सही बुखारी शरीफ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग से वापसी के बाद माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, और माले गनीमत जब तकसीम किया तो मुहाजिर सहाबा को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया, क्योंकि वो हिजरत करके आए हुए थे, मक्का छोड़ करके आए थे, नए थे,
अभी उन्हें घर बसाना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को थोड़ा माल ज्यादा दिया। मदीने में जो मौजूद अंसार सहाबा थे वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे मददगार सहाबा हैं जो हमा वक्त अपने जान माल सबके साथ हुजूर के लिए खड़े रहने वाले। उनमें कुछ बातें फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को कुछ माल ज्यादा दे दिया और हमें कम दिया। बातें फैलती चली गई तो एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अंसार के दिलों में ये बातें फैली हुई हैं, उनकी जुबानों पर ये बातें हैं कि आपने मक्का वालों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया और अंसार को माल कम दिया है माल गनीमत तकसीम करने में। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बुलाओ सारे अंसार सहाबा को, जमा करो। एक टीले के पास सारे अंसार सहाबा को जमा किया। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब अंसार सहाबा आए तो उनसे मेरे आका ने पूछा, क्या तुम्हारे दिलों में ये बात आई है कि मैंने मक्का वालों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया और तुम्हें माल कम दिया है? तो उन्होंने सर झुका ली और कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी बातें फैली हुई हैं मदीने में कि आपने मक्का वालों को माल ज्यादा दिया और मदीने वालों को अंसार को कम दिया। अब सुनो जो बात पते की है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, इरशाद फरमाते हैं, ऐ गिरोह अंसार, क्या तुम वही जमात नहीं हो कि हम जब मक्का से यहां आए थे तो तुम जिस हालत में थे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बदौलत तुम्हें ईमान अता किया। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम आपस में लड़ते थे, मेरी बदौलत अल्लाह ने इत्तेफाक अता किया। सहाबा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सवालात करते रहे और अंसार सब चीजों की तस्दीक करते रहे, यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिर में कहते हैं, ऐ गिरोह अंसार, क्या तुम इस बात के लिए राजी नहीं हो जो मेरे बयान करने का मुद्दा है, जो मेरे बयान करने का खुलासा है? जो दुनिया हमसे कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई असबाब नहीं है, उनके लिए मैं हदीस अर्ज कर रहा हूं। हुजूर ने अंसार से कहा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि मैंने उन लोगों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया इसलिए कि वो घर बसाने वाले हैं, वो माल लेकर के जाएं। ऐ अंसार, तुम अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ, तुम अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ। अंसार कहते हैं, हुजूर की इस बात पर हम इतना रोए थे कि हमारी दाढ़ियां भीग गई थी। उसके बाद फिर चाहिए क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते रहे और फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया एक वादी में जमा हो जाए और अंसार एक वादी में, तो मोहम्मद अल्लाह का रसूल अंसार की वादी में जाना पसंद करेगा। ये मेरे आका ने जब फरमाया तो ये एजाज कितना है। मैं आज इस हदीस को इसलिए अर्ज कर रहा हूं, दुनिया अगर हमें छोड़ चुकी है तो कोई बात नहीं, आमिना का लाल कभी हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ वो दौलत है, हमारे साथ वो मोहब्बत मुस्तफा की मईयत है जो हमें पावरफुल बना रखती है। आपको क्या लगता है कि जालिमों के बीच जो बहुत सारे, हम ही नहीं बहुत सारे लोग आजमाइश के शिकार हुए हैं, उन्हें कौन सी चीज मजबूत रखती है, कौन सी चीज उन्हें बगैर डरे रखती है? लोग पूछते हैं कि 200 के बीच में भी कैसे चल सकते हैं, कैसे घबराए बगैर जी सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर ये एहसास हो अल्लाह के रसूल मेरे साथ हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खौफजदा नहीं कर सकती, कोई ताकत डरा नहीं सकती। इसलिए हमेशा ये बात याद रखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत का एहसास, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत का एहसास, ये मुसलमान को मजबूत बना रखता है। इश्क रसूल में जीने वाले सुन्नियों के लिए कलमात में कह रहा हूं, तुम कभी पसमानदा नहीं हुए। पसमानदा उसको कहते हैं जिसका ईमान ही नहीं। आप पसमानदा नहीं हुए हो, आपके पास इश्क रसूल की दौलत है, तभी तो हर चोर और डके तुम्हारी तरफ नजर जमाए हुए, तेरी गठरी ताकी और तूने नींद निकाली। आला हजरत ने क्यों कहा है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहां वो चोर बला के। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? ये वो डब्बी वाला काजल नहीं, इश्क रसूल का सुरमा सुन्नी मुसलमान की आंखों में है और इसी को चुराने के लिए हर चोर पीछे लगा हुआ। तुम्हारे पास ये बहुत अजीम दौलत है, इसे संभाले रखो और इस दौलत पर कभी कोई समझौता करना नहीं।
आओ मैं आपको बताता हूं कुर्बानियां कैसी थीं। मजा किस चीज में आता था सहाबा को। जंगों के हालात अगर मैं आपके सामने बयान करूं, लाठी डंडों से डर जाने वाले लोग, तवज्जो करें। दो सहाबा हैं, बहुत गहरे यार थे। एक हजरत साद बिन अबी वक्कास और दूसरे अब्दुल्ला बिन जहश। बहुत गहरी यारी थी दोनों के दरमियान, जिनको कहते हैं ना बहुत करीबी दोस्त। दोनों सहाबी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक। सुनिए, ओहद की जंग कल होने वाली है, मैदान में तैयारियां हैं। कुफ्फार मक्का अपनी एक बड़ी फौज के साथ मदीने पर हमलावर हैं। अगर ऐसे हालात पेश आ जाएं तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। आज आप क्या समझ रहे हैं कि अगर थोड़े बहुत आपके घरों के अतराफ कर्फ्यू लग जाए तो फिर हालात कैसे हो जाते हैं? तवज्जो करें, आप इमेजिन करें, सोचें कैसी बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती। वो मदीने वाले, कल जंग होने वाली है, उनकी बेचैनी और बेकरारी नहीं। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश मुसल्ला बिछाते हैं और दोनों कहते हैं हम दोनों दुआ करेंगे। पहले मैं दुआ करूंगा, तू आमीन कहना, और फिर तुम दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा। दोनों दुआएं सुनना, दोनों दोस्तों की दुआएं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास पहले मुसल्ले पर बैठ गए और बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करने लगे। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मईयत में कल मैदान में अगर उतरना हुआ, दुश्मनों से हमारा मुकाबला हुआ, तो अल्लाह तेरे इस साद की ख्वाहिश है कि मेरा मुकाबला सबसे बड़े पहलवान से हो जाए। ये नहीं कि छोटी मोटी बात करके भाग जाऊं, मुकाबला सबसे बड़े पहलवान से हो, जो दुश्मनों का सबसे बड़ा पहलवान हो, उससे मैं मुकाबला करूं। ख्वाहिश तो देखें, लोग भागने की कोशिश करते हैं और यहां भिड़ने की बात है। अगर दुश्मनों की फौज से कोई बड़ा पहलवान आए तो अल्लाह साद की ख्वाहिश है कि उससे मुकाबला हो। कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से, कभी पीछे से, फिर गिरा कर सीने पर खड़ा हो जाऊं और फिर तेरे कलमे की बुलंदी का ऐलान करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश कहते आमीन आमीन आमीन। दुआ हो गई। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा अब्दुल्ला अब तुम दुआ करो। सुनो मेरे अजीजो अंसार सहाबा की दुआएं। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं या अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, तेरे इस अब्दुल्ला बिन जहश की ख्वाहिश है कल मैदान जंग में अगर उतरना हुआ, दुश्मनों से मुकाबला हुआ, तो अब्दुल्ला बिन जहश मोहब्बत मुस्तफ़ा में दुश्मनों की सफ़ों में चीरता हुआ अंदर चला जाए और फिर तेरी मोहब्बत में लोग इसको घेर लें। कभी इसको दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, और इश्क़ मुस्तफ़ा में हर जख्म को खाता रहो और तेरे कलमे की बुलंदी का ऐलान करके दुनिया से जाओ। दोनों की ख्वाहिशें अलग अलग और गहरी दोस्ती है, दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती है। सुनो, दूसरा दिन आया। ओहद का मैदान बड़ा सबर आजमा मैदान है। ये वो जंग है जिसमें 70 सहाबा की जानें गई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक उसी जंग में शहीद हुए थे। वही जंग है जिसमें हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था, सीना चीर कर। ये वो बड़ी सख्त जंग थी। उस जंग के मैदान में घमासान की जंग हुई, शाम का वक्त हुआ। सहाबा बयान करते हैं दोनों की दुआएं जो एक रात पहले हुई थी, सहाबा देख रहे हैं हजरत साद इब्न अबी वक्कास लड़ते हुए, जिन्होंने पहले दुआ की थी, दुश्मनों के बीच आए। एक दुश्मन ऐसा उनके मुकाबले में आया जिसके बारे में मशहूर था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता है। बहुत भारी भरकम पहलवान उनके सामने आया। साद इब्न अबी वक्कास ने उसको देख करके जोश में लड़ना शुरू किया और कहा मेरी दुआ कबूल हो गई, जिसका मुकाबला मुझे करना था वो सामने आया। और उसके बाद फिर ऐसी लड़ाई की, कभी उसको दाएं से मारा, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। वो हिम्मत न कर सका। उसके बाद उसको गिराकर उसके सीने पर चढ़ गए और फिर वही बात कही जिसकी तर्जुमानी आज हम कहते हैं। ये साद इब्न अबी वक्कास की जुबान से निकले हुए अल्फाज की तर्जुमानी है जो आज हम हर मजमे में करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, जंग का एक रुख ये था, शाम हो गई। साद इब्न अबी वक्कास तो कामयाब रहे, उस दुश्मन को मार गिराया। शाम होने के बाद जाहिर सी बात है अपने दोस्त की याद आई। अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है? तलाश करने लगे कि मेरा साथी, मेरा गहरा यार कहाँ है।
صحابہ نے آ کر کے سعد بن ابی وقاص سے کہا افسوس ہے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی، وہ انتقال کر گئے۔ سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آئے، برسوں پرانی یاری تھی، برسوں پرانی دوستی تھی، انتقال کر گیا، شہادت پا گیا۔ حضرت سعد کہتے وہ کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں لاش کو۔ صحابہ لے کر کے تو گئے، لیکن ساتھ میں جن صحابہ نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا شہادت پاتے ہوئے، وہ رو کر کے یہ قصہ عرض کرنے لگے، اے سعد بن ابی وقاص، مسئلہ یہ ہے ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا، پتہ نہیں دیوانہ وار یہ صفوں میں ایسے گھستے چلے گئے، ایسے گھستے چلے گئے کہ کفار مکہ اور مشرکین نے ان کو گھیر لیا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کو دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، آگے سے اور پیچھے سے، یہاں تک کہ عبداللہ بن جہش کو شہید کر کے ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، 80 ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہ جسم پر ان کی ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور عبداللہ بن جہش کے سر کو اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اپنی گود میں سر کو رکھا۔ سعد بن ابی وقاص یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگے اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو کل کی رات میں نے بھی دعا کیا تھا، میرے دوست نے بھی دعا کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے اے میرے ساتھیوں اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لی۔ میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کیا تھا اور یہ دشمن کے مار اور زخم کھانے کی محبت مصطفیٰ میں دعا کیا تھا اور دونوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ لیکن قربان جاؤ سعد بن ابی وقاص کا جملہ سارے صحابہ سے کہتے ہیں لیکن خبردار ہم دونوں کی دعاؤں میں جو دعائیں قبول ہوئی میں کہتا ہوں عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہت اعلیٰ تھی، میری دعا سے بہت افضل تھی، اس لیے کہ مارنے کا مزہ اور ہے، محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہوں نے زخم کھائے ہیں میرے عزیزوں وہ تکلیف میں نہیں رہتے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا جس طرح سے آزمائش میں گھیرتی ہے، ہوتا ہے بہت سارے معاملات آتے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا لطف اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ اسی لیے تو حضرت بلال حبشی جب حضرت عمر کے سامنے آتے تھے، حضرت عمر بلال حبشی کو بلال کہہ کر نہیں پکارتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آپ آگے آ جائیے۔ حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ ایسا کیوں کہتے؟ حضرت بلال کو جب یہ بات حضرت عمر کہتے تو حضرت بلال کہتے امیر المومنین آپ مجھے ایسا نہ کہا کریں۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بلال جو محبت مصطفیٰ میں تم نے زخم کھائے ہیں، جو تمہاری پیٹھ پر داغ ہیں، ذرا وہ جبہ اٹھاؤ ہمیں وہ چومنے کا دل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زخم کھائے یا مصیبتوں کو انہوں نے گلے لگایا ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہتے، اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنائی کی جو لذت ہے وہ پوری دنیا سے آدمی کو بے پرواہ کر دیتی ہے۔ کون کیا کہہ رہا ہے اس سے بھی اسے کوئی غرض نہیں، کون کیسے تانے مار رہا ہے، کون کہاں سے گھسیٹ رہا ہے، کون اس کو درے مار رہا ہے، اس سے اس عاشق رسول کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو صرف اتنا ہی دیکھتا ہے۔ ایک بات میں نے پڑھا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کو جب وقت کے ظالم خلیفہ صرف ایک حق بات کے اعلان پر گرفتار کر کے کوڑے مارتے تھے۔ کوڑے مارنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر باندھ دیا جاتا اور جسم پر صرف ایک تہبند ہوتی تھی، لنگی ہوتی، پیٹھ کھلی ہوتی، کوڑا مارنے والا جلاد مارتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا امام احمد بن حنبل کا کہ جلاد کوڑا مار رہا تھا اور آپ کی تہبند نیچے کھسک رہی تھی، لنگی نیچے آ رہی تھی۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے کے پڑنے کے زخم کا ڈر نہیں تھا اور وہ درد نہیں تھا، سطر کے کھلنے کا خوف ہو رہا تھا، سطر نہ کھل جائے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔
کہ میرا سطر کھل جائے گا. کوڑے پڑتے پڑتے اب یہ تہبند ڈھیلی ہو رہی ہے. اسی اسنا میں جلاد تو اپنا کام کیے جا رہا ہے, کوڑے پر کوڑے مار رہا ہے. روایات بتاتی ہیں اچانک غیب سے 2 ہاتھ آئے اور احمد بن حنبل کی تہبند کو کس کے باندھ دیا, مضبوطی سے باندھ دیا. اور جب ان کی تہبند بند گئی, امام احمد بن حنبل مسکرانے لگے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے وہ ہنسنے لگ گئے. جلاد کوڑا روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے احمد بن حنبل کیا بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے اور اب ہنسنے لگ گئے. امام احمد بن حنبل کہتے تو اپنا کام جاری رکھ, جس کام کے لیے تجھے لگایا گیا تو کام جاری رکھ. کہا کیا بات ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ایک بات بتاتا ہوں, جس کے حکم پر تو کوڑے مار رہا ہے وہ تو تجھے دیکھنے نہیں آ رہا, اور جس کے لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس کے لیے کھا رہا ہوں وہ تو آ گیا. اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس کا علاج صرف یہی ہے, اس کا علاج صرف یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی لو اتنی لگا لو کہ ہر طرف سے یہ صدا آنے لگ جائے کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگ جو راستہ چھوڑے ہوئے تھے یہ مدینے کے راستے پر واپس آ چکے ہیں. یا اولیاء کاملین کے آستانے اور چادر گاگر سندل اسی کے لیے نہیں ہے. یا اولیاء کے آستانے صرف تمہاری پھول چادروں کے لیے نہیں, یہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ امت مصطفیٰ کو نقش مصطفیٰ دکھا کر کے جائیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نقوش پاک کی طرف تمہیں لا کر کے جائیں. زندگی بھر انہوں نے محنتیں اسی بات پر کی ہیں. اور آج کچھ لوگ اگر اپنے گرویدہ بناتے ہیں تو میں انہیں کچھ نہیں مانتا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس بھولی ہوئی اس بھٹکی ہوئی امت کو اگر کوئی چیز واپس جمع کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چھاؤں ہے گنبد خضرا کی, مکین گنبد خضرا کی. ہمارے اختلافات کا حل بھی اسی میں, ہماری برائیوں کا علاج بھی اسی میں. اقبال 10 سال یورپ کی خاک چھان کر کے واپس آیا تھا اور آ کر کے اپنی امت اپنی قوم سے کیا کہا تھا, میں یورپ میں یہ دیکھتا رہا کہ یورپ کی ترقیاں, یورپ کی بلندیاں, ان کے سائنس, فزکس, جغرافک, میتھس جس پر وہ بہت آگے بڑھ چکے, میں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ قوم مسلم کو کون سی چیز بلندی دلائے گی. میں 10 سال وہاں کے ریسرچ کے بعد واپس آیا. لوگوں نے پوچھا پھر قوم مسلم کی بلندیاں تم نے کون سے ٹاپک میں دیکھی, سائنس میں, جغرافک میں, میتھس میں, یہ تمام فزکس میں, کس چیز میں؟ اقبال ہنستے ہوئے کہا تھا نہیں, یورپ کی بلندیاں اور ان کی ترقیاں وہ الگ ہے, وہ ظاہری چمک ہے. قوم مسلم کی بلندی میں نے 10 سال کے ریسرچ کے بعد دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. ہماری کامیابی کا راز اسی میں کہ محمد سے وفا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. اور کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آ جاؤ اے غیور نوجوانوں, میں جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں, آج کے حالات بہت سخت ہیں, بہت ڈینجر ہیں. جو حالات ہم آج اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, زہریلی فضا پھیل رہی ہے, تمہارے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. اور اتنا زیادہ کہ کل کو دیکھنا, آج اذانوں پر سوال ہے, کل تمہارے کلمے پر سوال ہوگا, قرآن کی اس تلاوت پر سوال ہوگا. ویسے بھی بہت سارے کیڑے مکوڑے آتے گئے اور سوالات اٹھاتے رہ گئے. قرآن نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا, لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا, تمہاری زندگیوں میں امتحان آتا رہے گا. کل کو اگر ایسے حالات آئے کہ بچہ تمہارا قرآن اٹھانے سے عاجز ہو گیا, اس کا نام تمہیں چھپا کر کے رکھنا پڑ گیا, تو کیا کرو گے؟ آپ کو پتا ہے رشیا کی کچھ ایسی کنٹریز ہیں,
80 साल तक वहां के मुसलमान ऐसे जीते रहे कि उनको अलल ऐलान नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं थी, कुरान देखा नहीं था। लेकिन कुछ जियाले मुसलमान थे जो कुरान के हाफिज थे, बगैर देखे उन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज कराया भी था, कुरान की तालीम मुंतकिल करते रहे। ऐसे हालात तुम्हारे मुकाबिल आने की तैयारी में हैं। इसलिए मेरे अजीजों उठो, वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। जब जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आएगी, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे अपने हिम्मत के साथ हुजूर की मोहब्बत का ऐलान करो। यही हमारी जिंदगी का बाइस है। दुनिया बार बार ये टेम्परेचर चेक कर रही है। आपने कभी सोचा कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कोई आई लव मोहम्मद कहे तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा? ऐसी सिचुएशन आ सकती है। भला इसमें जुर्म क्या है, भला इसमें कसूर क्या है? किसी को मारा, किसी को उकसाया, कहा क्या, किसी के लिए कहा कि आई हेट यू, कुछ नहीं। लेकिन इस बात पर यह जितना बवाल किया गया, यह मत समझना कि यह सिर्फ और सिर्फ बवाल था। ये सोए हुए शेरों का बुखार टेम्परेचर नापना था कि कितने अभी जिंदा हैं, कितने मरे हुए हैं। और जब जब ऐसी बातें आती हैं, जियाले नौजवान खड़े होते हैं और हर जगह से जब ये ऐलान करते हैं तो दुनिया के कुत्ते समझते हैं कि अभी शेर जिंदा है। इसीलिए अपनी जिंदगी का इजहार इसी बात से करते रहना। और दूसरी बात, तुम जितना बिछड़ते जाओगे उतना तुम पर यह मुसल्लत होती चली जाएगी बुराइयां। बिछड़ना किस बात से? जो रसूल उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकलाब इल्म लेकर के आए थे, आज अगर तुम इल्म से दूर होते रहोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें जूतियों की नोक पर लोग उठाते उछालते घूमते रहेंगे। आज तुम्हारे साथ जो मामलात हैं उसकी एक वजह यह भी है, हमारे नौजवानों का एक अक्सर तबका क्यों पढ़ाई नहीं करता। हैरत होती, क्यों नहीं पढ़ाई करता, या आगे तक की तालीम पर जाते क्यों नहीं है। और अब देखो तुम्हारे लिए और रास्ते बंद किए जाने के ये सारे असबाब पैदा किए जाएं। तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? तुमने खुद अपने आप में यह महसूस कर लिया और बहुत सारे दुश्मनों ने एक हल्ला शुरू कर दिया। अब अगर तुम्हारी जमात की जमात पढ़ना शुरू करे तो देखना ये वावेला मचाएंगे। आईएएस जिहाद भी कर रहे हैं, आईपीएस जिहाद भी कर रहे हैं, डॉक्टर जिहाद भी कर रहे हैं, इंजीनियर जिहाद, हर चीज को ये जिहाद लगा लगा करके तुम्हें नर्वस करना चाहेंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, इनको पता ही नहीं है वो जिहाद क्या है। हम जिहाद के सिलसिले में कभी यहां ऐलान भी नहीं करते। उसके शराइत हैं, उसके बहुत सारे आदाब हैं, उसके बहुत सारे अहकामात हैं। हर चीज को अगर तुम उससे फिट करके बात करने लग जाओगे और कौम मुस्लिम को निशाना बनाने लग जाओगे तो फिर मैं ये कहता हूं, हुजूर ये आप नहीं देख रहे लव जिहाद, ये कहां से आ गए लफ्ज? मोहब्बत के साथ जिहाद, हर चीज को जोड़ करके ये क्यों किया जा रहा है? ताकि कौम मुस्लिम ये डरने लग जाए, डरने लग जाए, डरने लग जाए और तुम इन तमाम मैदानों से भाग जाओ, तमाम मैदानों से भाग जाओ। इल्म के मैदान से भी, अब तो तिजारत के मैदानों में भी कहा जाने लगा। मंडियों में ये सब के सब मुसलमान जमात के जमात हावी हैं और ये भी इनका बिजनेस जिहाद है, हर चीज का जिहाद। अगर कोई इस तरह के ब्लेम करता है तो तुम्हें हकीकत छोड़ करके नहीं हटना चाहिए। क्या अगर कोई तुम्हें दूसरी मखलूक कहे तो तुम उसकी बात का यकीन कर लोगे? आज मीडिया वाले क्या कर रहे हैं आपको पता है? माइंड सेट है ये पूरी तरह से। इनकी मिसाल मैं एक छोटे से लतीफे में कहता हूं। एक साहब बेचारा बकरा खरीद करके लाया मंडी से, 3 ठग खड़े थे और सबने फैसला कर लिया था कि इसका बकरा लूटना है, इसका बकरा लूटना है। लूटने का तरीका क्या है? यह हमारे हालात से मिलती जुलती बात है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। बकरा लेकर के बेचारा सीधा साधा भोला आदमी आ रहा है। पहला ठगी था, उसने देखा और कहा साहब
کتا تو بہت اچھا لائے ہو آپ. اس نے کہا غصے میں کہ کیا بکواس کر رہا ہے, بکرا ہے یہ, کتا کیسے کہا تم نے؟ وہ ٹھگی نے کہا صاحب آپ کو دکھ نہیں رہا ہے, یہ کتا تو ہے, اس کے کان دیکھو, اس کا چہرہ دیکھو, کتا ہی تو ہے. لڑ پڑا اس سے بکرے والا, کہا ماروں گا ابھی تجھے, میں نے بکرا خریدا اور تو کتا کہتا ہے. تھوڑی بہت لڑائی ہوئی, تھوڑی بہت گرمی. تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھا, بیچ راستے میں دوسرا کھڑا تھا. دوسرے نے سلام کلام کے بعد کہا کتا تو بہت اچھا لائے ہو آپ. اس نے کہا پہلے والے نے بھی کہا بھی, دوسرا بھی وہی بات. دوسرا کہہ رہا ہے, اس سے بھی تھوڑی بہت نوک جھونک ہوئی. کہا کیسے کہہ رہے ہو کتا؟ دوسرے نے سمجھایا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے یہ کتا ہے, اس کی دم پکڑو, اس کے پیر پکڑو, دیکھو تو کتا ہے. اس کے دل میں یہ شک ہونے لگا کہیں مجھے غلط فہمی تو نہیں ہو رہی. ایک آدمی بولا, دوسرا بھی بولنے لگا. پھر وہ جس طرح بھی اپنے دل کو منع کر کے نکل پڑا, گھر قریب تھا. تیسرا تھا جو آخری, وہ کہا کہ صاحب کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا. یہ آدمی ڈر گیا کہ میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے. پہلا بھی بولا, دوسرا بھی وہی بولا, تیسرا بھی وہی بول رہا ہے. غلطی میری ہے, میری آنکھوں میں یہ بکرا دکھ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں کتا ہے. اس نے چھوڑ دیا, لے جاؤ صاحب یہ کتا لے جاؤ, مجھے کتا نہیں چاہیے. تینوں ٹھگیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس کا بکرا چھین لیا. یہی کام آج میڈیا تمہارے ساتھ کرے گی. بار بار تمہیں ایک برے لقب سے جوڑا جائے گا, اور حد یہ ہوگی کہ یہ بھولا مسلمان آخر میں سوچنے لگ جائے گا اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں کہ حقیقت تو ایسا نہیں ہے. کتوں کے بھونکنے سے کبھی شیر کو گھاس نہیں کھانا چاہیے. نہیں, اپنی تمام حقیقت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا جس نام سے بھی تانا دے, ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. کبھی تمہاری داڑھی پر تانا, کبھی تمہاری ٹوپی پر, کبھی تمہارے لباس پر. تم ان کے تانوں سے تنگ آ کر کے اپنے آپ کو نہ بدلنا. یہ دیکھنا کہ یہ قبر میں آنے والے نہیں ہیں, آمینہ کا لال قبر میں آنے والا ہے. مجھ سے ان کا رشتہ ہے ہی کیا جو مجھے تان و تشنیع کر رہے. اخیر میں اب خطاب کی اختتام پر ایک جملہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, توجہ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہنا, دنیا اگر تم سے سوال کرے کیا تو محمد عربی کا کتا ہے, تو جواب دینے میں کسی کو شرم و حیا ہے؟ کسی کو شرم و حیا ہے؟ بھائی میں بھی فخر سے کہتا ہوں, ہم تو یہ کہتے ہیں سکے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. اگر دنیا ہمیں اس نام سے بھی پکارے تو کبھی شرم و حیا کی بات نہیں. ارے ہم فخر سے اچھلیں گے کودیں گے کہ ہم تو جی ہی اس لیے رہے تھے کہ دنیا ہمیں پہچانے تو محمد عربی کے نام سے پہچانے. آپ کو اگر دنیا پہچان رہی ہے اس نام سے تو شرم و حیا کی بات نہیں, فخر کے ساتھ جیو کہ دنیا مجھے چوروں کے قبیلے سے تو نہیں پہچانتی, دنیا مجھے نشے والوں سے تو نہیں پہچانتی, دنیا مجھے محمد عربی کے غلام سے پہچان رہی ہے تو یہ میری قسمت کی بات ہے. اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ جب آپ کو امیر المومنین کہا سب سے پہلے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے لوگوں سے کہا میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں, میں خطاب کا بیٹا عمر, بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی, لیکن آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر ابن خطاب کی حکومت ہے. یہ وہ وقت تھا جب عمر ابن خطاب کی حکومت 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تھی. تب آپ نے کہا اے لوگوں سنو, بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلتی تھی, آج اتنے بڑے خطے کو تنہا یہ نگرانی کر رہا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. اور انہی کا یہ نعرہ تھا جو آج ہم بھی کہتے ہیں, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عزتیں یہیں پر ہیں, عزتیں انہی قدموں میں ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تھوڑے سے پاؤڈر اور لالی اور میک اپ کے ساتھ لوگوں میں عزت کما لیں گے, تھوڑے پیسے کما کر کے عزت اور شہرت, منصب حاصل کر کے عزت اور شہرت, سب دیکھ لینا جہاں یہ پاؤڈر اور لالی اتری کہ تمہارے عاشق بھی ختم ہو گئے, جہاں مال ختم ہوا تمہارے دوست بھی چھٹنے لگ گئے, منصب سے جیسے اترا
چاہے وہ پی ایم ہو کہ سی ایم ہو، کل کو اخبار کے کونے میں بھی نظر نہیں آتا۔ کیا آج نہیں دیکھتے کتنے ایسے ہیں روپوش ہو گئے کہ گم ہو گئے، پتہ نہیں چلتا۔ منصب، مال، یہ بیوٹی، یہ صرف اور صرف عزت وقتی طور پر اور ٹیمپرری دلا سکتی ہے۔ حقیقت کی عزت کیا ہے؟ ارے میاں میرے آقا کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی، اس کے چہرے پر جھریاں ہی کیوں نہ ہو، بال سفیدی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بوڑھا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس سے چھٹتی جاتی ہے۔ جو عشق مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہوئی نسبت ہے، وہ عزت اتنی بلند ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی عزت قائم رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی۔ اسی لیے ادھر ادھر کی کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے پاس نوکری چاکری، 40 سال لوگ جو پارٹیوں کی غلامی کرتے رہے بیچارے، آج ان کے حالات کیا ہیں؟ ان کو پارٹی کے لوگ بوڑھا سمجھ کر کے سائیڈ کر چکے ہیں، ان کو اب خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، ان کے حالات ایسے آ گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے در سے جو یار پھرتا ہے در بدر یوں ہی خار پھرتا۔ آؤ اس عظیم بارگاہ کی نسبت پر فخر کرو جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں نصیحت کے طور پر یہ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور یہی ایک تمہارے ڈپریشن کا علاج، تمہارے تمام ٹینشن کا علاج، تمہاری فکروں کا علاج، تمہاری پستی کا علاج ایک ہی ہے، ہر چیز سے تمہیں آزادی دلا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے علاج؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزوں، بس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا، جتنے قوت عشق کے ساتھ تم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ زبانی نہ رہے، اب عمل کے میدان میں ہو، عمل کے میدان میں ہو۔ کیا یہ نوجوانوں کا طبقہ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہونے کو تیار ہے؟ میں اگر ابھی پوچھوں تو سب لوگ دو ہاتھ بھی اٹھائیں گے اور چہرے بھی اٹھا دیں گے ایک سوال پر۔ ایک سوال ایسا ہے جو ہر مسلمان اس کے جواب میں بے اختیار جواب دے گا، مجھے پتا ہے۔ ایک بار میں اگر یہ پوچھوں، کیا محبت مصطفیٰ میں ناموس مصطفیٰ کے لیے اپنی گردن دینے کو تیار ہو؟ اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے، ہاتھ بھی اٹھیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بہت بعد کی بات ہے، میں نہ تمہاری جان مانگنے آیا نہ تمہاری گردن مانگنے آیا، لیکن ایک سوال ضرور کروں گا، جو قوم اپنے نبی کی محبت میں گردن دے سکتی ہے، وہ اپنے نبی کی محبت میں کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ کچھ برائیوں کو اپنی زندگی سے الگ کیوں نہیں کر سکتی؟ آؤ عہد کرو، طے کرو۔ گانے باجے مجھے نفاق کی طرف لے جاتے ہیں، گانے باجے مجھے زنا کی طرف لے جاتے ہیں، کیوں نہ میں نغمات مصطفیٰ میں جیوں؟ میری زندگی اس طرح سے ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، آنکھوں میں ایک تمنا رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تمہاری بے چینی کا علاج میں بتا رہا ہوں، بہت سارے ایسے نوجوان ہمارے پاس آئے، یہ فیس بک کے انسٹا کے وہ نوجوان جو ابھی 4 دن کی لیلا کے مجنوں ہیں اور بیچارے چہرے لٹکائے ہوئے آئے، ہوا کیا صاحب؟ مجنوں کہتا ہے لیلا بھاگ گئی اور دوسرا مجنوں پکڑ لی۔ یہ تو ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ تم نے جس لیلا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا وہ دنیا ہے۔ اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، تم نے ہاتھ ایسے کے ہاتھ میں دیا کیوں جو 4 دن کے بعد دوسرا مجنوں پکڑ لے؟ آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک بار اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دو، نہ وہ قبر میں چھوڑے گا نہ حشر میں چھوڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے، اور قبر کے حالات کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، اے سنی عاشق، جب تو تھک کر کے دنیا سے جائے گا، قبر کی تختیاں تمہارے رشتہ دار بند کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر جو سیاہ چہرے کے ساتھ نیلی آنکھوں کے ساتھ جھنجھوڑ کر کے سوال کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہر مردے کے ساتھ سوالات ہوں گے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا جو محبت مصطفیٰ میں دنیا سے گیا ہے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، محمد عربی پہلے تشریف لاتے ہیں۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لاتے ہیں اور وہاں ڈر اور خوف کا ماحول نہیں ہوتا. ایک عاشق رسول ڈرتا نہیں, قبر کے حالات سے بھی نہیں ڈرتا. کیوں؟ دنیا میں وہ گانے سن سن کر کے نہیں جیتا تھا, دنیا میں کسی لیلا کے پیچھے پاگل نہیں تھا, وہ جیتا تھا تو میرے مصطفیٰ کے لیے جیتا تھا. تو قبر میں اس کا حال کیا ہوگا؟ منکر نکیر جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے اور سوالات کرنے والے ہوں گے. تب وہ کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اسے وہاں کا بھی خوف نہیں ہوگا. اور حشر کا حال یہ ہے, حشر کا حال میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں تم دیکھو گے میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی اور وہ کھسک رہی ہوگی, میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے محب کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا. وہ وہاں پر بھی ہاتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہاں پر بھی نہیں. اسی لیے ایرے غیرے نتھو گھیرے کے آگے پیچھے گھومنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا, اور یہ سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں دینے والے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.